subscribe now and press the bell icon. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله وقال عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنأهن عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بھائیو بزرگوں اور عزیز ساتھیو، پوری کائنات کا نظام ایک اللہ کے چلانے سے چل رہا ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے پوری کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں وحدانیت اور توحید پسند ہے، شرک پسند نہیں، ملاوٹ پسند نہیں۔ اللہ نے جو دین دیا وہ دین بھی صاف ستھرا ہے اور اس کو دین حنیف کہا جاتا ہے، جس کے اندر ملاوٹ نہیں ہے، خالص عبادت اللہ کی ہوگی، عبادت کو خالص اللہ ہی کے لیے خالص کر کے عبادت کی جائے۔ کوئی بھی عمل ہے، ایمان والا کوئی بھی عمل کرے گا، اس عمل کے اندر کسی طرح کی ملاوٹ نہیں، ساری ملاوٹوں سے اور ادھر ادھر کی چیزوں سے خالص کر کے اس عمل کو کرنا ہے اور عبادت کو کرنا ہے، یہ اصل مقصود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی ذات کے اندر اور اپنی صفات کے اندر کسی کی شرکت کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، مدد اللہ کو کسی کی نہیں چاہیے، کہ مدد محتاج آدمی، کمزور آدمی کو ضرورت پڑتی ہے مدد کی۔ اپنا مددگار اور اپنا خادم وہ آدمی چاہتا ہے جس آدمی کے اندر کمزوری ہو، جس کے اندر ضعف ہو،
جس کے اندر محتاجگی ہو۔ اللہ پاک ان ساری کمزوریوں سے، سارے محتاجیوں سے، سارے عیبوں سے پاک ہے۔ کفار مکہ نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کیسے ہے؟ اللہ کیسے ہے؟ اللہ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کے ماں باپ کون ہیں؟ اللہ کی اولاد کیا ہے؟ اللہ کیسے بنائے گئے ہیں؟ اللہ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ پیتل کے ہیں، چاندی کے ہیں، سونے کے ہیں، کس چیز کے ہیں؟ کفار مکہ نے آپ کے سامنے یہ سوالات رکھے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی۔ سورہ اخلاص قرآن کریم کی وہ سورت ہے کہ جس سورت کے اندر اللہ نے وحدانیت کا سب سے جامع بیان کیا ہے۔ قل هو اللہ احد، نبی جی کہیے ان کو، یہ کفار مکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو بتاؤ، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، ایک ہے، اپنی قدرت میں، اپنی طاقت میں، پوری کائنات کے اندر وہ ایک اللہ ہے۔ پوری کائنات کا نظام اسی ایک اللہ کے حکم سے اور اس کے اشارے سے چل رہا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی طرح کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، کمزوریوں سے پاک، عیبوں سے پاک، بڑھاپے سے پاک، کسی طرح کی کمزوری نہیں، کسی طرح کی اللہ کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ماں باپ بھی نہیں ہے، کسی سے نہیں پیدا کیا گیا، کسی سے نہیں جنم دیا۔ لم یلد، کسی کو نہیں جنم دیا، اولاد بھی نہیں ہے اور ماں باپ بھی نہیں ہے۔ اولاد کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جس کو مدد طلب ہو، جس کو اپنی ضرورت کو پورا کرنا مقصود ہو، کہ اس کو اولاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کمزوری سے پاک ہے اور بڑھاپے سے پاک ہے، اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پوری کائنات کے اندر اللہ کا کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی مثل نہیں، اللہ کا کوئی برابر نہیں، اللہ کا کوئی دوسرا نہیں۔ وہ اکیلا اپنی طاقت میں، وہ اکیلا ہے اپنی قدرت میں، پوری کائنات کا نظام اسی نے سنبھالا اور وہی چلا رہا۔ ذرے ذرہ پر جس کی حکومت، پتے پتے پر جس کی حکومت، درخت کا ایک پتا اس کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، اور درخت سے زمین پر گرنے والا پتا اس سے پوچھ کر گرے گا، آسمان سے بارش کا ایک ایک قطرہ اس سے پوچھ کر گرے گا، زمین سے نکلنے والا گھاس کا ایک ایک تنکا اس سے پوچھ کر اگے گا، کہ سب کا علم اس کے پاس میں ہے۔ اندھیرے میں وہ جانتا ہے، روشنی میں وہ جانتا ہے، اجالے میں وہ جانتا ہے۔ انسان کہیں بھی چھپ کر گناہ کرے، رات میں کرے، کہیں چھپ کر کرے، اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا ہے۔ وہ سب کو دیکھ رہا ہے، وہ سب کی سن رہا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص ہے۔ تو سورہ اخلاص کے اندر ایک وحدانیت کا اور ایک توحید کا ایک جامع بیان ہے۔ تو اس لیے آدمی سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اللہ کو بڑا پسند۔ آدمی سورہ کافرون کی تلاوت کرے، اللہ کو بڑا پسند ہے تلاوت کرنا،
کہ یہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے ایک مرتبہ آدمی اس سورت کی تلاوت کرے تہائی قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ تہائی قرآن کے برابر ہے. 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. آدمی پورا قرآن کسی کو بخشنا چاہے کہ میں روزانہ قرآن پڑھ کے بخشوں میرے ماں باپ کو، میرے جانے والے کو، کہ میں روزانہ پورا قرآن پڑھ کے بخشوں، تو ہر آدمی یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ روزانہ قرآن پڑھ کے بخش دے. تو آدمی سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ روزانہ 5 وقت کی نماز یہ پڑھتا ہے. ہر نماز کے بعد میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اور یہ مردوں کو بخش دے تو کتنا بڑا جو ہے ثواب، اور جن کو بخشا جا رہا ہے ان کو کتنا بڑا نفع. روزانہ گویا کہ یہ 5 قرآن کا ثواب بخش رہا ہے، تو کتنا بڑا عمل ہے. تو اس لیے دوستو بزرگوں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس سورت کے اندر اپنی وحدانیت کو اور اپنی توحید کو بیان کیا ہے. تو اللہ پاک ملاوٹ نہیں چاہتے ہیں، اللہ شرک سے بری ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو اللہ نے سب سے بڑا ظلم بتایا ہے. ظلم عظیم ہے شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرا لینا. اس کو کیا کہا؟ شرک عظیم. کیا؟ ظلم عظیم کہا. یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ آدمی اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں کرے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں، ایک بڑا شرک ہے، ایک چھوٹا شرک ہے. بڑا شرک اللہ کے ساتھ کسی اور کو مددگار بنا لے، کسی اور کی پوجا کر لے، کسی اور کو معبود سمجھ لے، کسی اور کے سامنے بھی سجدہ کر لے. تو یہ تو ہو گیا شرک عظیم، بڑا شرک، شرک کبیر، بڑا شرک. اور آدمی اپنا عمل کرے اور اس کے اندر دکھلاوا لے آئے، شہرت لے آئے، ریاکاری لے آئے. عمل کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر ریاکاری لے آیا، دکھلاوا لے آیا کہ لوگ مجھے دیکھیں گے تو مجھے تہجد گزار کہیں گے. میں تہجد پڑھ رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھیں. میں صدقہ کر رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھیں، سخی کہیں گے. تو فرمایا یہ بھی شرک، اس کو شرک صغیر کہا ہے، چھوٹا شرک ہے یہ بھی. تو اس لیے فرمایا شرک کبیر سے اپنے آپ کو بچاؤ، شرک صغیر چھوٹے شرک سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کے ہاں کسی طرح کی بھی ملاوٹ درست نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں جو بھی عمل کرو اس کو خالص کر کے کرو، ساری قدرتوں سے، ساری گندگیوں سے اور ادھر ادھر کی باتوں سے، ریاکاری سے اور دکھلاوے سے، کہ ان ساری چیزوں سے عمل کو پاک کر کے اور صاف کر کے پھر اس عمل کو کرو، کہ پھر اللہ پاک اس عمل پر ثواب دیں گے. وہی عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا. فرمایا جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے، خالص اللہ ہی کے لیے کیا جائے، وہی عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے. تو اس لیے دوستو بزرگوں، اللہ جل جلالہ و من والو اپنی قدرت کے اندر اور اپنی طاقت کے اندر اکیلے ہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کسی سے مدد نہیں چاہتے ہیں. کن فیکون کے مالک ہیں، جو چاہتے ہیں کر دے ہیں. فعال لما یرید، کسی چیز کو وجود میں لانا ہے
اس کو کہتے ہیں کن، ہو جا، تو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ تو وہ اتنی بڑی طاقت والے، اس کو ہم پہچانیں، ہاں وہ اللہ ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی نے ہماری ساری نعمتیں اسی نے دی ہمیں، ہاں ساری نعمتیں صبح اور شام جتنی نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ غور کریں ہم کس کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، کس کی زمین پر چل رہے ہیں، یہ جوانی کس نے دی ہے، یہ صحت کس نے دی ہے اور یہ تندرستی کس نے دی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی اطاعت کرتے نہیں کرتے؟ ہم اللہ کی فرما برداری کرتے نہیں کرتے؟ ہم اللہ کے حکموں کو پورا کرتے نہیں کرتے؟ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ جس اللہ نے سب کچھ دیا ہم کو اور جو ہمیں کھلا اور پلا رہا، اور پھر ہم اس کے حکم کی تابع داری نہ کریں اور اس کے حکم کو نہ مانیں، تو سمجھو میرے بھائیو ہم کتنے بڑے مجرم ہوں گے اللہ کے ہاں۔ اللہ تو بڑے کریم ہیں، اللہ تو بڑے کریم ہیں، اپنے بندوں پر بڑے پیار کرنے والے ہیں اور بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ خود کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور تم ایمان لے آؤ، تم ایمان پر زندگی گزارو، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ اپنے بندے کو عذاب دینا نہیں چاہتا، بندہ خود عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ کے حکموں کو ٹھکرا کر، اللہ کے احکام کو توڑ کر اور اللہ کی نافرمانی کر کر خود عذاب کا مستحق ہو رہا ہے۔ حالانکہ اللہ نہیں چاہتے، اللہ تو اپنے بندے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندے کو عزت دینا چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندے کو بلند مرتبہ دینا چاہتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے کچھ مقامات طے کیے ہیں، کچھ مراتب طے کیے ہیں، ان مقامات پر پہنچنے کے لیے اللہ نے کچھ اعمال طے کیے ہیں کہ بندہ اعمال کرتا ہے، بندہ اعمال کرتا ہے، ان اعمال کے بدولت اللہ تعالیٰ ان مقامات تک بندوں کو پہنچاتا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ بندہ وہ اعمال نہیں کر سکتا جن اعمال کی بنیاد پر اللہ ان مقامات پر پہنچانا چاہتا ہے، تو بندہ اپنی سستی کی وجہ سے اور اپنی کاہلی کی وجہ سے وہ اعمال نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس پر آفتوں کو لاتے ہیں، اللہ ان پر مصیبتوں کو لاتے ہیں، اللہ ان پر بیماریوں کو لاتے ہیں، اور ان مصیبتوں کی وجہ سے اور ان بیماریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان مقامات تک پہنچانا چاہتے ہیں جو مقامات اللہ نے بندے کے لیے طے کر رکھے، کہ جب بندہ ان مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، ان بیماریوں پر صبر کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان مقامات تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ اپنے بندے کو پریشان کرنا نہیں چاہتا، بندہ خود پریشانی میں جا رہا ہے، اللہ نے تو صاف راستہ بتا دیا، بندے کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا، اور یوں بتا دیا دنیا میں تو کیوں آیا ہے، تجھے کس کی مان کر چلنا ہے، تجھے کیا کرنا ہے۔ اب خود انسان بھٹک رہا ہے، دونوں راستے بتا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اما شاکر و اما کفورا، شکر والا بھی، نافرمانی والا بھی، اطاعت والا بھی اور غیر اطاعت والا بھی، ہدایت والا بھی اور غیر ہدایت والا بھی، صراط مستقیم اور ایک راستہ جنت والا اور ایک راستہ جہنم والا، دو راستے ہیں، اللہ نے دونوں راستے کی طرف رہنمائی کی ہے۔ بندے کی عقل مندی اس کے اندر ہے کہ اپنے عقل سے کام لے کر وہ راستہ اختیار کرے جو راستہ کامیابی کی طرف لے کر جا رہا ہو، جو راستہ جنت کی طرف لے کر جا رہا ہو۔ ارے یہ تو بندے کی عقل کی بات نہیں ہے، یہ تو بندے کی عقل کی بات نہیں ہے کہ ہدایت والا راستہ چھوڑ کر اور جنت والا راستہ چھوڑ کر شیطان والا اور جہنم والا راستہ پکڑ رہا ہے۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟
نفع والا راستہ چھوڑ کر نقصان والے راستے کو اختیار کر رہا ہے۔ تو یہ اختیار تو بندے کے ہاتھ میں ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے راستے کو چنے گا۔ تو اس لیے بزرگوں، ہم اپنے گریبان میں ذرا جھانکیں، ہم اپنی زندگی کو ٹٹولیں۔ میری زندگی، میرا صبح اور شام کہاں گزر رہا ہے، کس طرح گزر رہا ہے، میں کون سے راستے پر چل رہا ہوں، ہدایت والے راستے پر چل رہا ہوں یا غیر ہدایت والے راستے پر۔ ھذا صراط مستقیمہ، یہ میرا سیدھا راستہ، اس پر چلو۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ شیطان والا راستہ ہے، اس کے راستے پر مت چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ مختلف راستے ہیں اس کے، ان راستوں پر چلو گے تو وہ تو شیطان کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو جو اس کے ساتھ چلے گا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندوں کو کھول کھول کر بتا بھی دی اور سمجھا دی بھی کہ اے میرے بندے، اے عقل والے، یا اولو الالباب، یا اولو الابصار، اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بگایا ہے۔ اے عقل والو، اے بصیرت والو، اے آنکھوں والو، اے دل رکھنے والو، اے آنکھیں رکھنے والو، اے بصارت رکھنے والو، اے بصیرت رکھنے والو، عبرت حاصل کرو۔ دیکھو کہاں کون سا راستہ تم نے پکڑا ہے، کون سے راستے پر تم چل رہے ہو۔ بار بار اللہ نے اس بات کو جو ہے قرآن پاک کے اندر بار بار بیان کیا ہے۔ اب انسان خود جو ہے جان بوجھ کر دوسرا راستہ پکڑے تو کس کا کیا نقصان، کس کا قصور؟ خود انسان کا قصور ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہدایت والے راستے پر آؤ۔ اللہ نے ایک محنت دی، انبیاء علیہ السلام محنت لے کر آئے۔ انبیاء علیہ السلام نے محنت کی بندوں پر اور بندوں کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی۔ نبیوں کا سلسلہ بند ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ذمہ دار بنایا، یہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کرے، ایک دوسرے کو برائی سے روکے، یہ ایک دوسرے کو سمجھائے، یہ مسجد کی دعوت دے، یہ ایک دوسرے کو نماز کی دعوت دے، یہ خود بھی جو ہے اعمال پر ہو اور دوسروں کو بھی اعمال پر لانے کی کوشش کرے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر کے اندر بیان کیا ہے اور قسم کھائی ہے زمانے کی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، مگر جس کے اندر چار باتیں ہیں وہ فائدے میں ہے، وہ کامیاب ہونے والے ہیں، وہ عزت والے ہیں۔ الا الذین آمنوا، ایک وہ جو ایمان لے آئے، دوسرے وعملوا الصالحات، جنہوں نے اپنے اعمال کو صحیح کر لیا، اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے بھلائی کا حکم دیا اور لوگوں کو برائی سے روکا، اچھے کام کی دعوت دی، برے کاموں سے لوگوں کو روکا۔ فرمایا جس کے اندر یہ چار باتیں پائی جائیں گی وہ نجات کے درجے کو پالے گا، وہ نجات کے درجے کو پالے گا، کہ جس کے اندر یہ چار باتیں پائی جائے گی، ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے۔ لوگوں کو بھلائی کا راستہ بتانا، لوگوں کو برائی سے روکنا، یہ بھی اس امت کی ذمہ داری ہے۔ ایک ایک فرد اس بات کا ذمہ دار ہے، تمہارے سامنے برائی ہو رہی ہو تم اس کو روکو، اس آدمی کو سمجھاؤ، انہیں بتاؤ۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے اس کو سمجھاؤ، اس کو مسجد میں آنے کی دعوت دو، اس کی نماز کی دعوت دو۔ آج دیکھو امت کا کتنا بڑا طبقہ اللہ کے اس حکم کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا۔ ارے مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں ویران ہیں، کتنے مسلمانوں کی کتنی بڑی بستیاں ہیں، اور دیکھو وہاں پر جا کر نمازوں کا کیا حال ہے۔ چند لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں اور پورے کے پورے لوگ غفلت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے ہر ایک انہیں سمجھائے، ان کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈالے، ان کی خوشامد کرے اور انہیں بتائیں تم دنیا کے اندر کیوں آئے ہو، تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے۔ ارے تمہیں کیا ذمہ داری دی گئی ہے، تم یوں ہی نہیں آزاد پیدا نہیں کیے گئے ہو، تم پر ذمہ داری ہے،
تم کو اللہ نے جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت تم پر ذمہ ہے، تم اس کی عبادت کرو، تم مسجدوں کو آباد کرو، تم آؤ اور مسجدوں کے اندر آ کر 5 وقت نماز ادا کرو۔ میرے بھائیوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، اور مسجد کو آباد کرنے والی ہم محنت کریں، ہر ایک کو سمجھائیں، ہر ایک کو بتائیں، تاکہ ہماری مسجدیں آباد ہو، مسجدوں کی ویرانیت ختم ہو، بستیوں کی ویرانیت ختم ہو۔ کہ جب مسجدیں آباد ہوگی اللہ ہمارے گھروں کو آباد کریں گے، اللہ ہماری زندگیوں کو آباد کریں گے، پھر ہماری زندگیوں میں چین سکون آئے گا، آرام و راحت آئے گا، تو یہ ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی، سارے فتنے ختم ہو جائیں گے، ساری جو ہے برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب ہم نماز پر آئیں گے، مسجدوں کو آباد کرنے پر آئیں گے، تو ہم آج سے ارادہ کریں انشاءاللہ جتنے لوگ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور محنت بھی کریں گے۔ جو لوگ مسجد میں نہیں آتے ہیں ان کو بھی مسجد میں آنے کی دعوت دیں گے انشاءاللہ، دیں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ ملک سنتیں پڑھ